نہیں سر، 3 سال سے احتجاج چل رہا تھا، ڈیمانڈز تھی. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 38 میں سے 35 مطالبات پورے ہو گئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں گا گی کے پر لگایا ہوا ہے. کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی چیز میچور نہیں ہے. کبھی PC1 کا دعویٰ کیا جاتا ہے، کبھی PC2 کا وعدہ کیا جاتا ہے. ساری باتیں مذاکرات کی توقع کر رہے ہیں یا بس سوچ لیا کہ دے مار 4.5؟ سر وہ مذاکرات کے لیے تیار ہوں، ان سے پوچھ لیں. نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ منسٹر ہیں سر، آپ نے اپروچ گورنمنٹ کرنا نے تو ہے. امن و امان کرنا، قائم کرنا. امن و امان ہم نے گورنمنٹ کی پرائم منسٹر کی ڈائریکشنز ہیں کہ ہم لوگ امن و امان قائم رکھیں گے. شہریوں کی مال اور جان کی حفاظت کرنا ریاست کا فرض ہے. ایڈمنسٹریشن کو بھی بتا دیا ہے، جو اس امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، جو قانون قاعدہ کہتا ہے اس کے مطابق. جیسے ہم نے ڈی چوک دیکھا، جس طرح ہم نے امرت کے دیکھا، جس طرح ہم نے باقی انسیڈنٹ دیکھے ہیں، کہ وہ جو ہارڈ اسٹیٹ والی بات کی جاتی ہے، اس طرف اشارہ ہے آپ کا؟ نہیں، وہ تو نہیں ہے. اچھا، پر ریڈ لائن نہیں کراس کرنے دیجیے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز کچھ آزاد کشمیر میں ہنگامی نوعیت کی چیزیں ہوئی، جس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس کو کالا دم قرار دیا گیا. پہلے مذاکرات کی بات بھی سامنے آئی، اور رات انٹرنیٹ کی سروس کی بندش اور ایک بندے کی ہلاکت. یہ معاملہ چل کیا رہا ہے، وہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ وزیر خزانہ وہاں کے قاسم چودھری مجید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ وہاں کے منسٹری آف خزانہ کو دیکھتے ہیں. سر بتائیں، یہ اچانک کیا ہوا؟ کیوں اتنا آپ لوگوں نے بڑا کہتے ہیں نا ایکسٹریم سٹیپ لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلوچ صاحب تھینک یو ویری مچ. آزاد کشمیر کے اندر ایک عوامی ایکشن کمیٹی ہے جو پچھلے 3 سال سے پہلے 3 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں. ان کی ہر جائز ڈیمانڈ کو مانا گیا ہے. آزاد حکومت نے بھی مانا ہے، وفاقی حکومت نے بھی مانا ہے. لاسٹ ان کے ساتھ جو ہمارا مظفر آباد ایگریمنٹ ہوا تھا 4 اکتوبر 2025، اس پر بھی الحمدللہ 90% پلس ہم لوگوں نے کام کیا ہے. جو AG کے گورنمنٹ کے کنسرنس تھے، متعلقہ تھے سوری، وہ بھی، اور جو فیڈرل کے متعلقہ تھے، فیڈرل گورنمنٹ ابھی ریسنٹ بجٹ میں وہ چیزیں انڈکٹ کر دیں گی، اور ان کی مانگ سے ان کو 3 گنا زیادہ دیا ہمیں وفاقی حکومت نے بھی. اب آئے روز جب آپ کی ہر چیز پوری ہو جائے تو آپ اسٹیٹ کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو خراب کریں تو وہ اسٹیٹ اب اس کی اجازت نہیں دے گی. آپ اس وقت صورتحال دیکھیں کہ جس وقت ہمارا ملک پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز ہے. اس وقت امریکہ جیسی سپر پاور اپنی لڑائی میں جب وہ پھنسے تو اپنی پریا جس کو کہتے ہیں پنچایت، وہ آپ کے پاس لے کر آ رہا ہے. اور پاکستان کا رول ہے اس وقت دنیا کے اندر 3rd ورلڈ وار کو روکنے میں. پھر آپ ایسے بیانات ملک کے پاکستان کے خلاف، اداروں کے خلاف، ریاست کے خلاف آپ بات کریں. آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ بھارت کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں، انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہماری ماں، بہن، بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے. آپ اسکولوں میں جاتے ہیں تو انہیں ہوتا ہے کہ بچے واپس آئیں گے نہیں آئیں گے. کام پہ جاتا ہے واپس آئے گا نہیں آئے گا. مسجد میں آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو یہ بھی ان کو نہیں ہوتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے، ملک پاکستان نے ہمیں اتنی سہولیات دی ہوئی ہیں. آپ کی جو جائز ڈیمانڈ ہے وہ ہم نے مانی ہے. ہم آج بھی بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار تھے، پر جب آپ زبردستی دکانیں بند کروائیں، 9 تاریخ کا زبردستی اعلان کریں. تھا، مذاکرات چل رہے تھے، مذاکرات سے وہ بھاگے، مذاکرات سے وہ خود بھاگے. کیسے سر؟ سر 30 مئی کو ایک ہائی لیول کی کمیٹی تھی، وفاقی وزراء آئے تھے، جس میں پیپلز پارٹی کی قیادت تھی. قمر زمان کائرہ، راجہ فریز اشرف صاحب بھی تھے، پرائم منسٹر آزاد کشمیر، اپوزیشن لیڈر، دونوں جماعتوں کے صدور، سیکرٹری جنرل، سابق وزرائے اعظم، سارا ہوا. پھر ان کا ایک ایشو ہے 12 سیٹوں والا. وہ ایک آئینی معاملہ ہے، وہ پروگیٹو ہے اسمبلی کا. جب آل پارٹیز کانفرنس میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ سیٹیں اسمبلی کے علاوہ کوئی ختم نہیں کر سکتا، یہ کسی ایگریمنٹ پہ ختم نہیں ہوگی، پھر گورنمنٹ نے آنریبل سپریم کورٹ کو ایک ریفرنس بھیجا ہوا ہے پریزیڈنٹ صاحب کہ ہمیں اس پر لیگلی کوئی ہمیں اس پہ اوپینین دے. تو آج وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا. منڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ غالباً پریزیڈنٹ صاحب کو بتا دیں گے. آج بھی جو لوگ زبردستی کر رہے ہیں، جو لوگ حالات خراب کر رہے ہیں، ایکشن ان کے خلاف ہوگا. پرامن احتجاج کوئی کرنا چاہتا ہے وہ ان کا جمہوری حق ہے، کریں پرامن احتجاج. نہیں سر، 3 سال سے احتجاج چل رہا تھا، ڈیمانڈز تھی. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 38 میں سے 35 مطالبات پورے ہو گئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں گا گی کے پر لگایا ہوا ہے. کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی چیز میچور نہیں ہے. کبھی PC1 کا دعویٰ کیا جاتا ہے، کبھی PC2 کا وعدہ کیا جاتا ہے. ساری باتیں دے آر لائنگ. جو وہ کہتے ہیں گا گی، ہاں، وہ ان کا ایک بندہ ان میں سے کہتا ہے کہ انگلش میں ہمیں معاہدہ پڑھ کے دیں یا چیزیں بتائیں، اسے ہم انگلش میں بتاتے ہیں یہ ہوا ہے.
دوسرا کہتا ہے نہیں جی مجھے اردو میں آپ ٹرانسلیٹ کر کے دیں. اب ایک ایگریمنٹ کو کوئی 4 زبانوں میں انہوں نے ٹرانسلیٹ ہم سے کروایا ہوا ہے, وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. ٹھیک, ان کی 38 تھے, ان کی FIRs تھی, وہ ختم ہوگی. 177 FIRs ہوئی ہیں جس میں پولیس کے جوانوں کو مارا گیا, شہید ہوئے پولیس کے جوان. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ 2 جو زخمی تھے ان کے سارے, ان کو کمپنسیشن دے دی گئی, ان کو جابس دے دی گئی. 302 جو FIRs تھی وہ تھا کہ جو آنریبل کورٹس فیصلہ کریں گی یا اس پہ کمیشن بنے گا. ہم نے کمیشن کے لیے آنریبل کورٹ کو بھیجا, کیبنٹ نے اپروو کر کے کورٹ ریفیوز کر گئی کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, جو بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے آٹے کا کہا کہ پہلے 50-50, ہم نے 50-50 کیا, 50% لوکل ویٹ 50% امپورٹڈ ویٹ. اب 70-30 کا گیا, اس کو بھی ہم ریز کر رہے ہیں. ہیلتھ کارڈ کی بات تھی, فیڈرل گورنمنٹ نے ہیلتھ کارڈ آپ کو دے دیا. آپ نے 5 KV اینڈ ابو ٹیرف کو آپ نے کا ریوائز کریں, جس سے 3.5-4 ارب روپے کا اسٹیٹ کو نقصان ہے, وہ بھی ہم نے کر دیا 150 KV تک. آپ دیکھیں نا کوالا کے ادھر آپ بجلی کتنے روپے کی یونٹ استعمال کریں, 20 فٹ پار آپ کتنے کی کاریں, وہ بھی کر دیا. اس کے بعد جو متاثرین منگلا ڈیم کے ایشوز تھے وہ بھی حل کر دیے. آپ کے وفاق نے 10 ارب اس بجٹ میں بھی وفاقی حکومت رکھ رہی ہے, 10 ارب آپ کو الیکٹریفیکیشن کے لیے دے گی, 5 ارب روپیہ MRI CT اسکین مشینز کی مد میں دے رہے ہیں. دیکھیں ایک PC1 بنانا, ایک پروجیکٹ کو کرنا, اس کو ٹینڈرنگ پروسیس کرنا, اس کے لیے پیسہ ایلوکیٹ کرنا, پیسہ ارینج کرنا, یہ تو ایک ٹائم. اور سچی بات ہے جتنا 6 ماہ میں فیڈرل گورنمنٹ اور AJ کے گورنمنٹ نے جس اسپیڈلی کام کی ہم نے کیے ہیں, جو امپلیمنٹیشن ہوئی ہے, اس کی مثال نہیں ملتی. پھر آ کے ان کی سوئی اڑ جاتی ہے کہ اگر وہ آئین میں کوئی چینجنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ 27 جولائی کو الیکشن ہو رہا ہے, پبلک جس کو مینڈیٹ دے گی, عوامی عدالت جس کو رائٹ دے گی وہ آ جائے. سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں 12 سیٹوں کی, ایک بات تو ہے نا کہ آپ کل میں خواجہ آصف صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں جی باہر تقریباً 2-2.5 لاکھ افراد ہیں جو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹ کیا ہے, آپ بتا سکیں گے, منسٹر ہیں. جب یہاں کی جو سیٹوں کا ہم اندازہ دیکھتے ہیں تو ان کی تعداد جو ووٹ کاسٹ اس کی شرح نکلتی ہے وہ سینکڑوں پہ ہوتی ہے. وہ افراد اسمبلی میں جا کر کسی بھی رجیم چینج کا, کسی بھی سیٹ اپ میں تبدیلی کا کلیدی کردار ہمیشہ ادا کرتے ہیں. اس کو بیسیکلی روکنے کی بات کی جا رہی تھی. اس روکنے کے لیے آپ کو یقین دہانی کرا دیتے, یا کم از کم اتنی بات کر دیتے کہ بھائی کم از کم ان سیٹوں اگر کریں گے یہ ایسا کوئی کردار ادا نہیں کریں گے. سر دیکھیں جو 12 سیٹوں کی ہے, ہر پارٹی کا اپنا موقف ہے. پیپلز پارٹی کا موقف تھا اور ہے کہ ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ نے بھی کہا کہ 12 سیٹیں رہنی چاہیے, طریقہ انتخاب تبدیل ہونا چاہیے. پرپورشنلی آپ کر دیں, جو پارٹی آزاد کشمیر سے جتنے ووٹ لیتی ہے اس کے تناسب سے ان کو سیٹیں دے دیں. نون لیگ کا اپنا ہے, مسلم کانفرنس کا اپنا ہے, JUIF کا اپنا ہے, دیگر جو مذہبی یا سیاسی جماعتیں. تو پھر متفقہ طور پر یہی فیصلہ ہوا تھا کہ یہ اسمبلی کا پروگریٹو ہے, اور پھر اب 12 سیٹیں آپ کی منزل کدھر ہے. آپ آج 12 سیٹیں ہم ختم کرتے ہیں, کل یہ کچھ اور کہیں گے, کراچی ایگریمنٹ کہیں گے ختم کریں, پرسوں کچھ اور چیز کہیں گے. اگر ان کو اتنی اسٹیٹ کے ساتھ ہے, پھر یہ ان کے جو کچھ ممبران ہیں وہ ملک پاکستان کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں, اداروں کے خلاف کرتے ہیں. پھر ایک ان کا بندہ اگر آ کے 1 منٹ کی ٹویٹ کر دیتا ہے. آپ کا علاقہ کتنا حساس ہے, بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے, KP کے ہمارے حالات سامنے, GB میں بھی اس طرح کی صورتحال, اور آپ کے بھی ہو جائے تو پھر کون سا اینڈ بچ جاتا ہے جہاں پر ہم کہیں کہ جناب آپ پاکستانی ہیں, وہ پاکستانی, یہ پاکستان سے محبت کرتا ہے, یہ نہیں کرتا. ہم کیا کر رہے, کس طرف جا رہے ہیں؟ سر یہ فیو پرسنٹیج ہے جو اس طرح بات کرتی ہے. آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. میری منزل پاکستان ہے, میری منزل مضبوط پاکستان ہے, میری منزل مستحکم پاکستان ہے. میں پاکستان کے ساتھ پیار کرتا ہوں اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا. کچھ نہ کچھ ایسے عناصر آ جاتے ہیں اور انہی عناصروں کو اب اسٹیٹ ٹیکل کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ تھنگز ول بی سیٹلڈ انشاءاللہ. اس طرح کے ایکسٹریم سٹیپس آپ نہیں سمجھتے کہ انڈیا فائدہ اٹھائے گا, جس طرح آپ بجائے مذاکرات, نیگوسیشن, لوگوں کو انگیج کریں اور اس کا پرامن طریقے سے حل نکالیں. 3 سال سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں, 3 بار اسٹیٹ ان کے آگے بیٹھی ہے. آ کے آپ بجلی اور آٹے سے شروع ہوئے تھے, ہم تو سبسٹائز آٹا کے, یہ سبسٹائز آٹا کیوں نہیں لے رہے؟ مثلاً جو 2 ارب روپیہ کماتا ہے یا 2 کروڑ کماتا ہے وہ بھی 3 روپے, اور جو دیہڑ لگاتا ہے بیچارہ وہ بھی 3 روپے. ڈبل سٹینڈرڈ ہے. آپ یہ جو 150 کے کمرشل لوگوں کو, جو گیسٹ ہاؤسز ہیں, ہوٹلز ہیں, وہ کمرشل میں دیکھیں نا آپ نے چھوڑا کیا ہے. پھر یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا, اگر آپ کو اتنا احساس ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کی بہتر ترجمانی کر سکتے ہیں, یا آپ کے پاس وہ ٹولز ہیں
کہ آپ پبلک کی چیزوں کو سیٹل کر سکتے ہیں, ایڈریس کر سکتے ہیں, تو آپ عوام کی عدالت میں آئیں نا. آپ الیکشن لڑیں, آپ کو عوام مینڈیٹ دیتی ہے, ویلکم, آپ آئیں, سنبھالیں اور چلائیں. رات راولا کوٹ کی تصویر اس میں دیکھا بڑے لوگ جمع ہیں, اور اب بھی اسی طرح ہوتے ہیں. اوپر سے شیڈول بھی اناؤنس ہو گیا ہے. جی شیڈول کل ہو گیا ہے, تو 27 کو آپ الیکشن کرنے چاہ رہے ہیں. اس فضا میں کہ جب آپ ایک قومی ایکشن کمیٹی یا جوائنٹ ایکشن جو بھی نام ان کو بین کر دیں, اور اس کے بعد ایک انتشار کی صورتحال ہو, آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی بھی ضرورت ہے کہ نیگوسیشن کی طرف چیے جائے کہ آپ حب الوطنی نیگوسیشن پہ. میں آپ کو بلوچ صاحب بتا رہا ہوں, نیگوسیشن سے گورنمنٹ نہیں بھاگی. ہمارے پرائم منسٹر نے آخر دم تک کوشش کی ہے, امپلیمنٹیشن کمیٹی میں خود تھا. ہم نے انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ کی اتنی ساری چیزیں ہو گئی ہیں, تو آہستہ آہستہ ہر چیز ہوتی ہے. اب الیکشن آ رہا ہے, اگر آپ کو زیادہ ہے تو آپ الیکشن لڑیں. آپ کو لوگ اگر مینڈیٹ دے دیتے ہیں تو اس میں میرا کیا تعلق ہے؟ میں تو کہوں گا ٹھیک ہے, جس کو عوام مینڈیٹ دیتی ہے وہ آ کے سنبھال لے. پر ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں نے دودھ دیکھا وہ کالا تھا, اب میں اس کو سفید کہاں سے کر کے دوں. پھر بھارت کی آپ بات کر رہے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ اسٹیٹ کے اندر کیسے, سب کو سوچنا چاہیے. ہم تو سوچ رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہم کیا کر رہے ہیں. یہ بھارت کو موقع یہ دے رہے ہیں. ایک ان کا شخص تقریر سے کہتا ہے کہ جی ہم تیتری نوٹ کراسنگ پوائنٹ کھولیں گے, ہم چائنا سے دروازے کھولیں گے. کیسی بات کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ ریاست جموں کشمیر کے وفادار ہو سکتے ہیں پھر؟ ورنہ بے گناہ لوگ مارے جائیں گے نا. لاسٹ ٹائم جو مارے گئے, خیر آج بھی ہم کہتے ہیں پرامن احتجاج ہر بندے کا حق ہے. سر آپ کی حکومت ہے, وہاں پر آپ حکومت کر بھی رہے ہیں. ہم نے یہاں پر بھی دیکھا, ماضی میں بھی دیکھا, کبھی نواز شریف صاحب بتاتے تھے کہ جناب جندال صاحب آئے ہوئے مری, اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے باتیں سننے کو, ان کے بھی حب الوطنی پہ سوال ہوئے. آج عمران خان ہے, اس کی پارٹی ہے, اس پر بھی سوال ہو رہے ہیں, اور آج ہم ان کو بھی اس طرح کر رہے ہیں. کر کیا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں؟ 2-3 جو شخص ہیں, دائروں کا سفر کب ختم ہوگا؟ سر ختم ہو جائے گا, بہتر ہوگا. پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تھنگز آر چینجنگ, بہت چینج ہوئی ہیں. قوم کو بتانا کیا کیا چینج ہو چکے ہیں. سر اگر آپ وفاق کے اندر بیٹھے ہوئے, کیپٹل میں بیٹھے ہیں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو دیکھیں پچھلے 1 سال سے جو پہلے ایک ٹرمائل پوزیشن ہوتی تھی, ہر وقت آپ کو ڈر تھا کہ انڈیا یہ کر جائے گا, وہ کر جائے گا. وہ لاسٹ ایئر آپ نے دیکھ لیا, ہماری پاک فوج نے فیلڈ مارشل کی سربراہی میں ایک بھرپور جواب دیا. ہمیں تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو وہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انڈیا نے جب مئی میں حملہ کیا تو اس نے آزاد کشمیر میں کیا تھا, شوائی اور کوٹلی. اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو پھر ہمیں کانسیکوینسز جو ملتے وہ بہت خوفناک تھے. آج دنیا کے اندر آپ 48 روپے آٹا اس کو 150 روپے مل رہا ہے. کون تو یہ دیکھتے ہیں پیٹرول سر آزاد کشمیر میں 2000 روپیہ آٹا مل رہا ہے, آپ سے 3000. آپ کو تو ظاہر ہے کہ آپ کو پھر وہی میں بات کہہ رہا ہوں, اگر آپ کو 3 روپے کی بجلی مل رہی ہے, 2000 روپے کا آٹا مل رہا ہے, جہاں گندم ہے وہاں پر 6000, اور آپ کو 2000 کا دے رہے ہیں, 3 روپے آپ کو وہ یونٹ بجلی مل رہی ہے ڈومیسٹک, اور 8-9 یہ کمرشل ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے باوجود آپ یہ کر رہے ہیں. رات ایک ہلاکت بھی ہو گئی. وہ میں نے پڑھا ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے انٹرنیٹ کی بندش ہے. میں رات کو مظفر آباد سے ہم لوگ آ گئے تھے, آج ایک میٹنگ ہے ہماری, وہ میں نے پڑھا کہ پولیس چوکی تھی, پولیس نے روکنے کی کوشش کی چیک کرنے کے لیے سیکیورٹی پرپز یا ویسے بھی روٹین میں جو ہوتا ہے, تو کوئی آگے سے پھر ہوا ہے, تو جس وجہ سے پھر. آخری سوال, کوئی مذاکرات کی توقع کر رہے ہیں یا بس سوچ لیا ہے کہ دے مار 4.5؟ سر وہ مذاکرات کے لیے تیار ہوں, ان سے پوچھ لیں. نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ منسٹر ہیں, آپ نے اپروچ گورنمنٹ نے تو امن و امان کرنا, قائم کرنا. امن و امان ہم نے گورنمنٹ کی, پرائم منسٹر کی ڈائریکشنز ہیں کہ ہم لوگ امن و امان قائم رکھیں گے. شہریوں کی مال اور جان کی حفاظت کرنا ریاست کا فرض ہے. ایڈمنسٹریشن کو بھی بتا دیا ہے, جو اس امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا, جو قانون قاعدہ کہتا ہے اس کے مطابق پھر کیا جائے گا. جو جیسے ہم نے ڈی چوک دیکھا, جس طرح ہم نے امرت کے دیکھا, جس طرح ہم نے باقی انسیڈنٹ دیکھے ہیں, کہ وہ جو ہارڈ اسٹیٹ والی بات کی جاتی ہے, اس طرف اشارہ ہے آپ کا؟ نہیں وہ تو نہیں ہے. اچھا, پر ریڈ لائن نہیں کراس کرنے دیجیے گی اس پر. صحیح ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی فیڈ بیک سے کہا کرنا چاہ دیجیے. اللہ حافظ.